السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے نونہال، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ خیر خیریت سے ہماری چھٹیاں تمام ہوں اور ہم اسکول جا سکیں، تاکہ وہاں پہ اپنے ساتھیوں سے کھیلیں کودیں پڑھ سکیں اور اپنے ملک اور امت کے لیے کچھ اچھا کام بھی کر سکیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں، یہ ہے ایک بڑی ہی مشہور کہانی، شہر بغداد کے ایک سوداگر کی۔ جانتے ہیں نا، ایک ملک ہے عراق، وہاں کا بہت پرانا اور مشہور شہر ہے بغداد۔ یہ بغداد ایک زمانے میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر ہوا کرتا تھا۔ وہی کی کہانی ہے۔ کہانی کا عنوان ہے عطر فروش کے جوتے۔ عطر فروش یعنی عطر، خوشبو بیچنے والا، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے محمد زکریا مائل نے۔ بہت دنوں کی بات ہے، بغداد میں ایک عطر فروش رہتا تھا۔ وہ بہت کنجوس تھا، ایک ایک پیسے پر جان دیتا تھا۔ روز اپنی دولت گنتا اور خوش ہوتا۔ اسے دن رات یہی فکر رہتی کہ کسی طرح یہ دولت بڑھتی جائے، کم نہ ہو۔ سارے بغداد کو معلوم تھا کہ عطر فروش بہت امیر آدمی ہے، مگر مجال ہے جو وہ کبھی کسی کی مدد ہی کر دے۔ غریب سے غریب آدمی کو بھی وہ جواب دے دیتا تھا۔ کپڑے پھٹے پرانے پہنتا تھا، اور اس کے جوتے تو ایسے تھے کہ بس پوچھو مت۔ بھکاریوں کے پاس بھی ان سے اچھے جوتے ہوں گے۔ ان جوتوں کی اتنی دفعہ مرمت ہوئی تھی کہ اصل چمڑا غائب ہو گیا تھا اور پیوند ہی پیوند دکھائی دیتے تھے۔ عطر فروش کے دوست اس سے کہتے، میاں اب ان جوتوں کی جان چھوڑو، نئے خرید لو۔ وہ کہتا، واہ ابھی تو یہ بہت چلیں گے، پھینک کیسے دوں؟ تو جناب عطر فروش یہی پھٹے پرانے جوتے پہن کے روز بازار جاتا اور تجارت کرتا۔ ایک دن عطر فروش نے بہت سی شیشیاں خریدی، خوبصورت سی، نازک نازک۔ پھر اس نے بہترین عطر سستے داموں خریدا اور ان شیشیوں کو اور عطر کو گھر لے آیا۔ اس نے شیشیوں میں عطر بھرا اور خوش ہو کر بولا، آہا یہ عطر بیچ کر خوب پیسے کماؤں گا۔ وہ خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ اسی خوشی میں اس نے سوچا کہ آج کسی شاندار حمام میں چل کر غسل کرنا چاہیے۔ نونہالو، اس زمانے میں گھروں میں باتھ روم اور غسل خانے نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ نہانے کے لیے مخصوص جگہ ہوتی تھی جس کو حمام کہا جاتا تھا۔ عطر فروش حمام میں گیا تو وہاں دو چار دوست مل گئے۔ انہوں نے اس کے پھٹے پرانے جوتے دیکھ کر کہا، بھائی تمہیں تو اپنا دوست کہتے شرم آتی ہے، اگر تم پیسے خرچ کرنا نہیں چاہتے تو ہم سے لے لو، خدا کے لیے نئے جوتے خرید لو۔ عطر فروش نے ہنس کر بات ٹال دی۔ پھر اس نے جوتے اور کپڑے اتار کر ایک طرف رکھ دیے اور غسل خانے میں گھس گیا۔ نہا کر جب وہ باہر نکلا تو اس کی نظر جوتوں پر پڑی تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے پھٹے پرانے جوتوں کی جگہ بالکل نئے اور خوبصورت جوتے رکھے تھے۔ عطر فروش کچھ دیر کھڑا سر کھجاتا رہا۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید میرے دوستوں نے یہ جوتے میرے لیے خریدے ہیں، چلو مفت میں نئے جوتے آئے، میرے پیسے بچ گئے، کتنے اچھے ہیں میرے دوست۔ یہ سوچ کر اس نے وہ جوتے پہن لیے اور خوش خوش گھر کی طرف چل پڑا۔ اب مزے کی بات سنیے، وہ جوتے شہر کے گورنر کے تھے، اور عطر فروش سمجھا کہ وہ اس کے جوتے ہیں۔ گورنر جب نہا کر باہر نکلا تو اس کو اپنے جوتے نہ ملے۔ سارے حمام میں ڈھونڈا تو عطر فروش کے پھٹے پرانے جوتے مل گئے۔ سپاہی فوراً پہچان گئے کہ یہ وہی مشہور جوتے ہیں۔ گورنر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے حکم دیا کہ عطر فروش کو پکڑ کر فوراً پیش کیا جائے
उस कंजूस ने नए जूते खरीदने की बजाय हमारे जूते चुरा लिए हैं। सिपाहियों ने इतर फरोश को गिरफ्तार किया और उसे घसीटते हुए गवर्नर के पास ले आए। गवर्नर ने उसे 1000 रुपये जुर्माना किया, अपने जूते लिए, उसके जूते वापस कर दिए। उन जूतों की वजह से इत्र फरोश की सारे बगदाद में बदनामी और बेइज्जती हुई और 1000 रुपये भी देना पड़े। उसने सोचा ये जूते मनहूस हैं, इन्हें कहीं फेंक देना चाहिए। उसने घर आकर खिड़की खोली और जूतों को बाहर फेंक दिया। खिड़की के नीचे दरिया बहता था, जूते दरिया में जा गिरे। अब सुनिए, दूसरे दिन एक मछेरे ने दरिया में जाल डाला और जब मछलियां फंस गईं तो जाल बाहर निकाल लिया। मगर है ये क्या, जाल में मछलियों के साथ इत्र फरोश के जूते भी थे। जूतों की कीलें बाहर निकली हुई थी, जिससे जाल जगह जगह से कट गया था। मछेरे को बहुत गुस्सा आया। उसने जूते उठाए, शेखू के घर के बाहर जाकर खिड़की से अंदर फेंक दिए। खिड़की के पास मेज रखी थी, मेज पर इत्र की शीशियां पड़ी थी। जूते शीशियों पर गिरे, शीशियां फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गई, सारा इत्र बह गया। बेचारा इत्र फरोश सर पकड़कर बैठ गया। उसने सोचा ये जूते अजाब है, इन्हें ऐसी जगह फेंकना चाहिए कि किसी को ना मिले। आखिर सोचते सोचते एक तरकीब उसके दिमाग में आई। वो खुश होकर बोला, बस ये ठीक रहेगा, मैं इन्हें जमीन में दबा दूंगा। इत्र फरोश अपने बाग में गया और गड्ढा खोदने लगा। इत्तेफाक से उसी वक्त उसका एक पड़ोसी उधर आ निकला। उसने इत्र फरोश को गड्ढा खोदते देखा तो दिल में कहने लगा, इस कंजूस मक्खी चूस को जरूर कोई खजाना मिला है, जब ही तो जमीन खोद रहा है। अभी जाकर वजीर को बताता हूँ। खलीफा का हुक्म था कि जिस शख्स को खजाना मिले वो फौरन हुकूमत को खबर करे, वरना उसे सख्त सजा दी जाएगी। पड़ोसी ने जाकर वजीर से कहा। वजीर ने इत्र फरोश को बुलाया, उससे पूछा, खजाना कहाँ है? इत्र फरोश ने कहा, हुजूर खजाना कैसा, मैं तो अपने जूते जमीन में दबा रहा था। वजीर बोला, बेवकूफ, कोई जूते भी जमीन में दबाता है? जरूर तुम्हें कोई खजाना मिला है, सच सच बताओ, वरना ऐसी सजा दूंगा कि उम्र भर याद रखोगे। इत्र फरोश बहुत चीखा चिल्लाया, मगर वजीर ने एक ना मानी। उसे 10,000 रुपये जुर्माना किया। वो रोता पीटता घर आया। अब ये जूते उसके लिए अजाब बन गए थे। उनकी वजह से उसका हजारों रुपयों का नुकसान हुआ था। वो चाहता था कि उन्हें ऐसी जगह फेंके जहां से ये फिर कभी न मिल सके। दूसरे दिन इत्र फरोश सुबह सवेरे उठा और शहर से दूर निकल गया। वहां एक तालाब था। इत्र फरोश ने जूते तालाब में फेंके और उन्हें उस वक्त तक देखता रहा जब तक वो डूब ना गए। तब उसने सुकून का सांस लिया और घर चला आया। लेकिन बच्चों, वो तालाब कोई मामूली तालाब ना था। उस तालाब से एक पाइप के जरिए बगदाद शहर को पानी पहुंचाया जाता था और यही पानी सारा शहर इस्तेमाल करता था। इत्र फरोश के जूते बहते बहते पाइप में ऐसे फंसे कि पाइप का मुंह बंद हो गया। उस दिन बगदाद वालों को पानी की एक बूंद तक ना मिली। सारे शहर में हंगामा हो गया, लोग जुलूस निकालने लगे। खलीफा के सिपाही दौड़े दौड़े तालाब पर गए। 2 आदमी कश्ती में बैठे, उन्होंने तालाब खंगाला तो उनके हाथ में जूते आ गए। सिपाही देखते ही पहचान गए कि ये इत्र फरोश के मशहूर जूते हैं। इस दफा इत्र फरोश को 1 महीना जेल में रहना पड़ा और 15,000 रुपया जुर्माना भी हुआ। इत्र फरोश गीले जूते लेकर छत पर गया और उन्हें मुंडेर पर रख दिया कि धूप में सूख जाए तो फिर इन्हें जलाऊंगा। किस्मत की बात, उसके पीछे पीछे कुत्ता भी ऊपर आ गया। इत्र फरोश ने जूते मुंडेर पर रखे तो कुत्ता उनसे खेलने लगा। खेलते खेलते एक जूता मुंडेर से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। नीचे वो सीधा एक आदमी के सर पर गिरा
اور وہ آدمی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ اسی عطر فروش کے مشہور جوتے ہیں۔ وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے قاضی کے پاس لے گئے۔ اس دفعہ عطر فروش پر اتنا بھاری جرمانہ ہوا کہ وہ کنگال ہو گیا۔ وہ چیخ کر قاضی سے بولا، حضور، جوتوں نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے، اگر یہ جوتے پھر کوئی گڑبڑ کرے تو اس کا الزام مجھے نہ دیا جائے، ان پر کسی بھوت کا سایہ ہے۔ قاضی صاحب یہ سن کر بہت ہنسے۔ انہوں نے شہر بھر میں اعلان کروا دیا کہ آئندہ ان جوتوں کا عطر فروش سے کوئی تعلق نہیں۔ عطر فروش کی یہ کہانی سن کر انہیں جتنی ہنسی آئی، ارد گرد کے لوگ بھی بہت زیادہ ہنسے، اور یہ قصہ مشہور ہوتے ہوتے سارے بغداد والوں کو معلوم ہو گیا۔ یہ قصہ خلیفہ تک بھی پہنچا۔ خلیفہ نے جس دن یہ قصہ سنا، اس دن اس کا مزاج کچھ اچھا نہیں تھا۔ یہ قصہ سن کر اسے اتنی ہنسی آئی کہ وہ اپنی پریشانی بھول گیا۔ اس نے حکم دیا کہ عطر فروش کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ ادھر عطر فروش اپنے گھر میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ اب اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پیسے دیے تو میں ضرور غریبوں کی خدمت کروں گا۔ اتنے میں کسی نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ گھبرایا ہوا اٹھا، باہر گیا تو خلیفہ کے سپاہی اسے ساتھ لے جانے کے لیے باہر کھڑے تھے۔ خلیفہ کا حکم سنتے ہی اس نے جلدی جلدی کپڑے بدلے اور سپاہیوں کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ عطر فروش کو دیکھتے ہی مسکرایا اور ہنس کر کہا، ہاں بھائی، ذرا اپنی جوتی کا ماجرا اپنے منہ سے سناؤ۔ یہ قصہ سن کر خلیفہ بے حد خوش ہوا اور عطر فروش کو اتنا روپیہ انعام دیا کہ وہ عمر بھر کے لیے امیر ہو گیا۔ مگر اب عطر فروش پہلے جیسا کنجوس مکھی چوس نہ تھا۔ اس نے جو اپنے آپ سے وعدہ کیا وہ پورا کر دکھایا۔ غریبوں اور محتاجوں کی خوب مدد کرتا، خود بھی کھاتا، دوسروں کو بھی کھلاتا۔ دیکھا بچوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔